السلام علیکم، میں ہوں اختر زمان۔ پہلی کی طرح آج میں پھر لے کر آیا ہوں ایک نہایت ہی دلچسپ اور موٹیویشنل کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان کچھ یوں ہے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ جس ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جس سٹریسنگ کنڈیشن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس ڈپریشن کا خاتمہ ہم اور آپ اپنے دماغ سے کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بچے نے دوران کلاس سر سے سوال پوچھا کہ سر، آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری افراد ڈپریشن کا شکار ہے، تو ہم ڈپریشن کا خاتمہ اپنے دماغ سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو ٹیچر نے سارے بچوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا کل کی کلاس ہم گاؤں کی تالاب کے قریب لیں گے۔ تو حسب معمول سارے بچے کل صبح سویرے تالاب کے قریب پہنچ گئے اور سر نے ان سب کے لیے وہاں پر کلاس کی ارینجمنٹ کی تھی اور سر نے کلاس لینا شروع کیا، یعنی بچوں کو تالاب کے کنارے پڑھانا شروع کیا۔ اب جب سر نے 22 یا 25 منٹ کی کلاس لی تھی تو سر کو تھوڑی بہت پیاس لگنے لگی اور سر کے پاس شیشے کا ایک گلاس پڑا تھا۔ سر نے ایک بچے کو مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا آپ جاؤ اور قریب تالاب سے میرے لیے کچھ پینے کا پانی لے کر آؤ۔ اب بچہ معمول کے مطابق تالاب کے قریب گیا۔ سر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ تالاب کے اندر کچھ بچے، چھوٹے بچے نہا رہے تھے اور بچوں نے تالاب کا سارا پانی گندا کر دیا تھا۔ اب یہ بچہ جو تھا، ادھر سر کی حکم تھی کہ آپ نے تالاب سے میرے لیے کچھ پانی لے کر آنا ہے۔ اب بچے نے حکم کی تعمیل کی اور گلاس میں تھوڑا سا پانی سر کے پاس لے کر آیا، لیکن سر سے یہ بھی کہا کہ سر یہ پانی میں لے کر تو آیا ہوں چونکہ آپ کا حکم تھا، لیکن یہ آپ کی پینے کے قابل نہیں ہے۔ چونکہ وہاں پر بہت ساری بچے تالاب کے اندر کھیل رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہ جو مٹی تھی وہ تالاب کے اوپر سرفیس یعنی سطح تک آ چکی تھی، جس کی وجہ سے پانی تو موجود تھا لیکن پینے کے قابل نہیں ہے۔ سر نے بچے سے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ سر نے پانی کو ایک سائڈ پر پھینک دیا اور گلاس کو یعنی خالی گلاس کو اپنے قریب رکھ دیا۔ اب جب آدھا گھنٹہ اور سر نے کلاس لیا، پھر اسی بچے سے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ میرے لیے ایک گلاس پانی تالاب سے لے کر آؤ۔ اب بچہ دوبارہ جب تالاب پر گیا پانی لے جا یعنی پانی لانے کے لیے، تو اب پانی جو تھا وہ کافی صاف تھا، چونکہ بچے جو تھے اب تالاب کے اندر نہیں کھیل رہے تھے، یعنی بچے جو تھے وہ تالاب سے نکل چکے تھے اور تالاب کی سطح پہ جو مٹی موجود تھی بچوں کی کھیلنے سے جو اوپر سطح پر آ چکی تھی، وہ ساری مٹی تہہ میں بیٹھ چکی تھی۔ اب بچے نے معمول کے مطابق ایک گلاس پانی سر کو پیش کیا اور سر نے سارے بچوں سے کہا کہ بیٹا اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ بچوں نے کہا کہ سر ہمیں آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سر نے سارے بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ لوگوں نے کل دوران کلاس ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم معاشرے میں ڈپریشن کا شکار لوگوں کی جو ڈپریشن ہے اس کا خاتمہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب میں نے اس بچے کو پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، چونکہ تالاب کے اندر بہت ساری بچے کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے تالاب کا پانی گندا ہو گیا تھا۔ اب اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے دماغ میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے۔ ڈپریشن جب دماغ میں آ جاتی ہے تو سارا دماغ گندا ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری مرتبہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جب اس بچے کو دوبارہ بھیجا تو بچہ صاف پانی میرے پاس لے کر پہنچ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ چونکہ وہ جو اوپر سطح پر مٹی آ چکی تھی وہ تہہ میں بیٹھ چکی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے دماغ میں موجودہ دور میں جو ڈپریشن ہے اس کے خاتمے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم ڈپریشن پر صبر کریں، اور ڈپریشن خود بخود دماغ میں جس طریقے سے وہ جو تالاب کی یعنی تالاب کے پانی میں مٹی اوپر سطح پر آ چکی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود تہہ میں بیٹھ گئی۔ تو اسی طریقے سے ہم نے ڈپریشن پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ڈپریشن خود بخود اسی مٹی کی طرح ہمارے اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور پھر ہم اور آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں رہے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اور آپ نے ڈپریشن کو اپنی چھوٹی سی دماغ میں جگہ نہیں دینی ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن ہے بھی تو اس پر صبر کا مظاہرہ اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو ڈپریشن خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم ڈپریشن کو اور مزید یاد رکھیں گے یا یاد کریں گے تو ڈپریشن ہمارے اور آپ کے دماغ پر اسی مٹی کی طرح اور اچھلے گی اور ہمارے اور آپ کے دماغ کو اور زیادہ گندا کرے گی، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ تو آج کی جو میری کہانی چھوٹی سی کہانی تھی، لیکن گھر میں یا جہاں پر بھی آپ لوگ
کہیں پر بھی اللہ نہ کرے اگر آپ میں کوئی بھی شخص ڈپریشن کا شکار ہے تو آج کے بعد ہم نے عہد کرنا ہے کہ ساری پریشانیاں صرف اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لائف مین زندگی کی معنی کیا ہے؟ اپس اینڈ ڈاؤن، یعنی نشیب و فراز۔ تو زندگی میں اونچ نیچ آتے رہیں گے، لیکن اس پر ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے آنے والی کہانی تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تھینک یو سو مچ، والسلام۔